العليم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أعطت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تركنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأعيد بثمنه فأصبح يملك كفيه على ما أنفق فيها وهي خاطئة على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم. ایک رکوع کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے. دو باغ والا جنت جس کو کہا گیا ان کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اس سے پہلے سورہ کہف کے اندر ایک اصحاب کہف کا قصہ گزرا ہے، ابتدائی قصہ. اس قصے کے اندر تو گویا اس کا موقع صدیوں میں اور سالوں میں کبھی پڑتا ہے، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہر ایک انسان کو کبھی نہ کبھی سے واسطہ پڑتا ہے اور یہ آئے دن واقعات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا. فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. نبی علیہ السلام سے چونکہ قرآن مخاطب ہے تو آپ ہی سے یہ کہا گیا کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ کہ دو لوگوں کا واقعہ اور احوال ان کو بیان کیجیے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ جس میں سے ایک شخص کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے اور وہ باغ انگور کے تھے. جنتین من اعناب انگور کے دو باغ عطا کیے تھے. وحفظناهما بنخل اور اس انگور کے دونوں باغوں کو چاروں طرف سے ہم نے نخلا سے یعنی کھجور کے درختوں سے گھیر لیا تھا. وجعلنا بینهما زرعا اور ان کے درمیان میں ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا باغیچہ ہو جو بالکل ہرا بھرا باغیچہ ہو اور اس کے سائڈ سے کچھ الگ دوسرے قسم کے بھی پیڑ یا درخت لگے ہوئے ہو اور درمیان یہ ہے کہ وہ درمیان کی جگہ بھی خالی نہیں ہے بلکہ اس میں کھیتی وغیرہ لگی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ سنترے کے باغیچے ہوتے ہیں تو سنترے کے باغیچوں کے اندر درمیان میں کھیتی بھی کوئی جاتی ہے، درمیان میں کچھ فصل بھی ڈالی جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو جنتین من اعناب انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اور اس باغ کے چاروں طرف سے کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے اور درمیان میں کھیتی بھی تھی. اور فرمایا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا اور وہ دونوں باغیچے دونوں بھی باغ ایک ہی بلکہ دونوں باغ دیے تھے اور وہ دو باغ آتت اکلہا اپنی پوری پیداوار دیتے تھے. وَلَمْ تَسْبِقْ مِنْهُ شَيْئًا اور ان کی پیداوار میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی. ہر سال ہر بار اس کے اندر اتنی پیداوار آیا کرتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا
پانی دینے کے لیے ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں ایک ندی یا نہر بھی کھول رکھی تھی، ایک ندی بھی جاری کی تھی۔ وکان له ثمر، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت ساری اور بھی دولت تھی۔ ثمر کے معنی جو ہے تو اردو اعتبار سے پھل کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر ثمر کا جو معنی دیا گیا ہے وہ دولت کی معنی دی گئی، یعنی اس کے پاس میں یہ باغیچے تو تھے، اس کے علاوہ اور اس کے پاس دولت تھی اور بھی اس کے پاس میں ساز و سامان تھا۔ فقال لصاحبه وهو يخاطبه انا اكثر منك مالا واعز نفرا، تو اس نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہا اس وقت کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی اس سے گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ باعتبار مال کے اور باعتبار جدے کے تجھ سے زیادہ، یعنی میرے پاس اللہ نے اولاد بھی دی ہے اور جدے بھی میرے پاس میں ہیں، افراد بھی میرے پاس میں ہیں، مال بھی میرے پاس، کسی چیز کی میرے پاس میں کمی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اس کا جو ایک دوست تھا وہ بڑا مطیع و فرمانبردار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور جس کو اللہ نے باغ عطا کیے تھے وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ کا باغی تھا، مشرک تھا، اور وہ اپنے اس دولت کے اوپر گھمنڈ کر رہا تھا اور اس باغ کے اوپر اور اس مال کے اوپر اور اس افراد و جدے کے اوپر اس کو تکبر آ گیا۔ انسان کی فطری چیز ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اپنا ہی نقصان کیا، اور اس نے کہا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں تو یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ باغیچہ کبھی ختم ہوگا، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ باغیچہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ چیز رہنے والی ہے، کبھی اس کو فنا ہونا نہیں ہے، کبھی اس کو ختم ہونا نہیں ہے۔ وما اظن، اب میں یہ خیال کرتا ہوں الساعة قائمة، کہ کبھی قیامت بھی واقع ہوگی، یعنی اس کا بالکل وہ قیامت کا، حشر کا، نشر کا، آخرت کا ایک طریقے سے منکر تھا، یہ الفاظ اس کو بتا رہے ہیں، لیکن بعد کا جو الفاظ آ رہا ہے اور جو ٹکڑا اس آیت کریمہ کا آ رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ توحید پرست تو تھا لیکن وہ شرک بھی کرتا تھا، اور شرک کس قسم کا کرتا تھا؟ کہا وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور جب میں اپنے پروردگار کے پاس بھی لوٹوں گا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بہترین ٹھکانہ پاؤں گا، اس سے بہترین چیز، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تو اللہ کا مطیع بندہ ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، تیرے پاس تو کوئی مال نہیں، تیرے پاس تو کوئی جدہ نہیں، کوئی افراد نہیں، میرے پاس تو افراد بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، باغیچے بھی ہے اور دولت بھی ہے، یہ سارا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی مجھ کو کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی اور نہ کوئی چیز ختم کر سکتی ہے، اور بلکہ یہ کہ جب مجھے دنیا کے اندر نافرمانی کے باوجود یہ ساری چیزیں، جب انسان کی عقل مارے جاتی ہے تو بہت ہی دور چلا جاتا ہے، ضلالت اور گمراہی میں پڑے رہتا ہے، تو کہا کہ مجھے جب یہاں پر یہ ساری چیزیں مل رہی ہے تو اللہ کے پاس میں جب میں جاؤں گا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بہترین چیز اور بہترین ٹھکانہ وہاں پر پاؤں گا، یہ خیال میں اور گمان کے اندر وہ تھا۔ قال له صاحبه، تو اس کے دوست نے اس سے کہا، اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره وأخبرت بالذي خلقك من تراب، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھ کو پہلی دفعہ میں مٹی سے پیدا کیا، ثم من مٹی ہے تو بذریعہ آدم علیہ السلام کی اس کی مٹی کے ذریعے سے ہوئی، اور دوسری تخلیق جو اس کی ہوئی ہے بذریعہ نطفہ بیدری کے ذریعے سے، باپ کے نطفے، اور بذریعہ رحم مادر کے ذریعے سے اس کی جو دوسری تخلیق ہوئی ہے تو وہ نطفے سے ہوئی، اور پہلی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو واسطہ دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اس کی اصلیت بتائی جائے، کس چیز پر تو گھمنڈ کر رہا ہے، کس چیز پر تو تکبر کر رہا ہے، تو ایک نطفے سے بنا ہوا، کس چیز پر تو گھمنڈ کر رہا ہے تو ایک مٹی سے بنا ہوا، جب انسان کی اصلیت اور حقیقت بتائی جائے گی کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر انسان جو گھمنڈی ہوتا ہے، تکبر جس کو آتا ہے اپنے دولت پر، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کو
اولا ہو جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے قارون کو بڑا اپنی دولت کے اوپر تکبر تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ مال یہ دولت یہ صرف میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام تو بتایا ہے. تو کہا تو کس چیز کا کفر کر رہا ہے، کس چیز کے کس ذات کے ساتھ میں جس نے اس کو مٹی سے پیدا کیا پہلی دفعہ میں اور پھر دوسری دفعہ میں نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو ایک درست انسان بنا دیا. لیکن اللہ ربی، میرا عقیدہ اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ میرا وہی پروردگار اللہ ہے. ولا اشرک بربی احد، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا بالله. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغیچے میں داخل ہو تو یہ کہے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں. اس لیے اپنی جو چیزیں ہوتی ہے اس کے اوپر انسان نے لا حول ولا قوت ماشاء اللہ کا لکھ دیے، یا پھر ہم جو ہے تو کسی انسان کے مال کو دولت کو چیزوں کو دیکھے یا خود اپنی چیزوں کو بھی دیکھے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ ماشاء اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بد نظری سے وہ چیز محفوظ رہتی ہے. حالانکہ یہ دکھنے میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اور یہی وہ ٹکڑے ہیں آیت کریمہ کے جو پورے سورہ کہف کے اندر گردش کرتے ہیں. گویا کہ یہ سورہ کی جان ہے. ماشاء اللہ یہ لفظ سورہ کی روح ہے، سورہ کی جان ہے. تو کہا تو جب اپنے باغیچے کے اندر داخل ہو تو تمہیں یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کیا تو یہ دیکھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں باعتبار مال کے باعتبار اولاد کے تجھ سے کم ہوں. فعسى ربی، تو میرے پروردگار سے امید ہے ان یؤتینی خیرا من جنتک، تیرے باغیچے سے اور باغ سے بہتر مجھ کو عطا کرے. وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ کو آسمان سے کوئی آفت کوئی مصیبت آئے اور اس کو ختم کر دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے. یا پھر ایسا ہو أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا ایسا ہو کہ جو نہر ہے جس سے تو آبپاشی کر رہا ہے اس کا پانی نیچے کو چلا جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور تم اس کی کوشش کرے نکالنے کی تو نہ نکل سکے، تو کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ نکلے. بس وہ متیا فرمانبردار آدمی کا یہ کہنا تھا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس کے مال کو اس کی دولت کو آسمان سے ایک آفت مصیبت نے آ پکڑا، آ گھیرا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہوا رہا، اپنے ہاتھوں کو مسل، یعنی جس چیز پر اس کو وہ اترا رہا تھا اور جس چیز پر اس کو تکبر تھا وہی سمجھ رہا تھا یہ میرے فہم سے ملا، یہ میرے علم سے ملا، یہ میری صلاحیت سے ملا اور یہ میری محنتوں سے ملا ہے، میری محنتوں سے ملا ہے، یہ سمجھ رہا تھا. لیکن آسمان سے جب مصیبت آئی ہے تو وہ بالکل ختم ہو گیا اور وہ اپنے ہتھیلیوں کو مسلتا رہ گیا. علامہ انفق فیہا، اس وقت جو اس نے اس کے اندر لگایا تھا، خرچ کیا. حالانکہ باغ تو اللہ نے دیا تھا، نہریں تو اللہ نے دی تھی، کھجور کے باغ اللہ نے دیے تھے، انگور کے باغ اللہ نے دیے تھے، لیکن اس میں جو اس نے پیسہ لگایا تھا بس اسی پیسے پر وہ اپنے ہتھیلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہوا رہ گیا. اور کہا انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، جب وہ آسمان سے آفت آئی مصیبت آئی تو وہ ایسا ہوئے اس کے انگور وہی خاویۃ علی عروشہا، ٹٹیوں پر پڑے ہوئے تھے. جیسا ہمارے یہاں سنتروں کا باغیچہ ہے، اس کی مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں. سنتروں کا باغیچہ، تو سنتروں کا باغیچہ جب لدالت آنا شروع ہوتا ہے اور مال اس میں زیادہ آتا ہے تو سنتروں کے مال کی وجہ سے وزن سے ڈنڈیاں نیچے کو لٹکنا شروع ہوتی ہے. تو اس کو سہارا دینے کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کو قینچی وغیرہ کچھ لگاتے ہیں، باس لگاتے ہیں. تو انگور کو بھی اسی طریقے سے باس لگائے گئے تھے. وہی ٹٹیاں جس کو کہی گئی تھی، اس ٹٹیوں کے اوپر انگوروں کی بیل تھی اور انگور کے خوشے لٹک رہے تھے. لیکن جب اللہ کی طرف سے آفت آئی اور گرفت آئی تو وہ انگور کے خوشے بھی ٹٹیوں پر نیچے پڑے رہ گئے. وَيَقُولُ، وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
کہ ہائے افسوس میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہی کسی جماعت نے، کسی جنتے نے اس کی مدد کی۔ حالانکہ بہت افراد تھے، بہت جنتا تھا، اور انہیں افراد کی بنا پر اس کو یہ تکبر تھا کہ میرے پاس تو مال ہے، اگر کوئی آفت آتی ہے قدرتی طور پر تو میں اپنے مال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر لوں گا، اور اپنے افراد کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر لوں گا، اور یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس کا یہ گمان تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ اسباب ہے وہ سب اللہ نے دیا ہے اور سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ ورنہ ان اسباب کو انسان یہ سمجھے گا کہ یہ میرے فراست، میرے فہم اور میرے علم اور میری صلاحیت کی بنا پر ملا ہے، تو گویا یہ شرک فی الاسباب ہوگا۔ اس کا شرک نہ اللہ کی ذات میں تھا، اس کا شرک نہ اللہ کی صفات میں تھا، نہ اللہ کے حق و اختیارات میں تھا، بلکہ اس کا شرک جو تھا وہ شرک فی الاسباب تھا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ایمان و مادیت کی کشمکش، ایمان و مادیت کی کشمکش کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی ہے کہ اس شخص کا جو ایمان تھا، نظریہ تھا اور شرک تھا، وہ شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب پر انہوں نے تقیہ لگا لیا تھا اور اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہی میرا سہارا ہے، یہ فنا بھی ہوگی، ختم بھی ہوگی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فرمایا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کوئی جماعت اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئی، نہ کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا، نہ اپنے آپ کو بچا سکا۔ اللہ کی ذات سے کون بچا سکتا ہے؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ مواقع تو ایسے تھے کہ کارسازی اللہ ہی کے لیے درست ہے۔ ایسے مواقع میں اور ایسے وقت میں وہ خیر ثواب و خیر عقبیٰ، ثواب کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے، انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے۔ اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ایک مثال دنیا کی دی گئی ہے کہ دنیا کی مثال کس طریقے سے ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس واقعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس میں ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اور اللہ کے پاس قوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔